سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دنیا کے تمام مسائل کا تذکرہ کیا ہے، پھر ان کا حل بتایا ہے اور کہا ہے یہ کتاب ھدی للناس ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ لیکن خداوند تبارک و تعالی نے جس نقطے کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے، توجہ دلائی ہے کہ اگر تم قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن تمہارے لیے ہدایت بن جائے، پھر اس کی چند شرائط ہیں جن پر اگر تم عمل کرو گے تو پھر تمہارے لیے قرآن سعادت بنے گا، پھر تمہارے لیے قرآن ہدایت بنے گا۔ جس طرح نماز پڑھنے سے کی کچھ شرائط ہیں کہ جگہ کا مباح ہونا، لباس کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، انسان کا باوضو ہونا، اگر ان چیزوں پر انسان عمل کرے گا تو انسان کی نماز قبول ہوگی، اگر ان چیزوں پر عمل نہیں کرے گا تو پھر انسان کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن تمہارے لیے باعث ہدایت بنے تو پھر تمہیں ان چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر ان چیزوں پر عمل کرو گے تو پھر تم قرآن سے استفادہ کر سکو گے، اگر ان چیزوں پر عمل نہیں کرو گے تو پھر تم قرآن سے استفادہ نہیں کرو گے۔ اب قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط جو اللہ تبارک و تعالی نے لگائی ہے کہ انسان کو متقی ہونا چاہیے، انسان کو صاحب تقوی ہونا چاہیے، انسان کو پرہیزگار ہونا چاہیے۔ اگر انسان صاحب تقوی ہوگا تو پھر قرآن سے ہدایت لے گا، اگر انسان صاحب تقوی نہیں ہوگا تو پھر قرآن سے ہدایت نہیں لے گا۔ پھر اگلی آیات میں خداوند تبارک و تعالی نے متقی لوگوں کی کچھ شرائط بتائی ہیں اور کہا ہے اگر ان چیزوں پر تم عمل کرو گے تو پھر تم متقی بن جاؤ گے، پھر تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ وہ اگلی آیات جن پر انسان عمل کر کے متقی بنتا ہے، صاحب تقوی بنتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی